السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، لائف سکلز کے ایک اور پروگرام کے ساتھ NLPmantra.com کی طرف سے محمد علی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ خواتین حضرات، آج کا جو ٹاپک ہے نا، وہ میں ایک شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ صنعت کا مطلب ہوتا ہے انڈسٹری۔ ایک عمارت گر ہے، اس کی انڈسٹری ہے عمارت گری۔ کون سی عمارت؟ انسان کی روح۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ سے۔ اللہ نے کیسے دی؟ اپنی روح پھونکی۔ جو انسان اللہ کی دی ہوئی اس نعمت، اس تحفے، اس روح کو کا انڈسٹریلسٹ ہے، اسے کہتے ہیں شیخ مکتب، یعنی کہ استاد۔ آج میں تمام اساتذہ سے مخاطب ہوں۔ میرے، آپ کے، ہم سب کے استاد کوئی نہ کوئی تو رہے ہیں، لیکن ہم سب دنیا کے ایک عظیم ترین جو استاد دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سے بہترین استاد کوئی نہیں ملتا۔ آج میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج کا میرا سوال آپ استادوں سے ہے۔ آپ اپنے آپ سے ایمانداری سے یہ سوچ کے بتائیے، یہ پوچھیے، اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا آپ اس پروفیشن میں اس لیے ہیں کہ یس دس از واٹ آئی وانٹیڈ، یا اس لیے ہیں کہ کچھ کرنے کو نہیں تھا تو ٹیچر بن جاؤں؟ اور اگر آپ اس لیے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ آج سے اس پروفیشن کو پیار کرنا شروع کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیکاز جانیے کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ آپ جس انڈسٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ انسان کی روح، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور ہے۔ جب آپ اس نور کے ساتھ کام کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ خود بخود اپنے اندر بھی اچھائیاں پائیں گے۔ اگر آپ اس پروفیشن میں اس لیے نہیں ہیں کہ میں اس میں آنا چاہتا تھا اور آپ اس میں آ گئے ہیں، تو بھی اس کو پیار کریں۔ اور استاد کی جو کوالٹیز ہیں وہ ایک ماں کی طرح ہیں، اس کو بھی جانیے۔ ماں میں سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ صبر۔ اس سے بھی بڑی پیار، اس سے بھی بڑی بے لوس، اس سے بھی بڑی نان ججمنٹل۔ اب سوچئے ماں کے رتبے کتنے بلند ہیں، تو استاد میں بھی اللہ نے وہی ماں والی کوالٹیز کا ہمیں بتایا ہے۔ ایک استاد، اچھا استاد بے لوس ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پیار کرتا ہے، صابر ہوتا ہے۔ اس کی کلاسیکل اگزامپل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے تحاشا دفعہ ملتی ہے۔ ایون ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ غفور و رحیم ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ استادوں کا استاد ہے نا وہ تو۔ خواتین و حضرات، اساتذہ کا پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے، تعلیم تدرس کا پیشہ، تدریس کا پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے جو کہ لٹرلی نوبل ترین پیشہ ہے۔ اور اگر کہیں آپ اس میں غلطی سے بھی آئے ہیں تو جانیے کہ یہ آپ کی غلطی نہیں تھی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ اپنے اور اپنے انبیاء کے پیشے پر آپ کو لے کر آئے۔ ایک اچھے استاد کی جس طرح میں نے کوالٹیز آپ کو گنوائی، صابر ہونا، شاکر ہونا، بے لوس ہونا، کہتے ہیں نا اپنے دل سے، اپنے سے بڑھ کے دوسروں کے لیے کرنا، یہ ایک اچھے استاد کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں اس کی کلاس میں کیوں بیٹھا، میں نہ ہی بیٹھتا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں یار اس کی کلاس اٹینڈ کرنی ہے، اس کی کلاس نہیں چھوڑنی۔ میں جب ٹیچرز ٹریننگ کراتا ہوں تو میں لوگوں کو یہ سکھاتا ہوں کہ یہ جو ڈیلٹا ہے آف لائکیبلٹی ٹو ان لائکیبلٹی، یہ جو پسند آنے والے اور ناپسند آنے والے استادوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ جو استاد لوگوں کو پسند آتا ہے وہ ہوتا ہے جو بچوں کے ساتھ ایک ریپو ڈیولپ کرتا ہے، جو اپنا اور بچوں کے درمیان ایک کنیکشن بناتا ہے، جو بچوں کے لیول پہ جاتا ہے، جو بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا گاتا بولتا بیٹھتا اٹھتا ہے، جو بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ رکھتا ہے۔ عام طور پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ میں استاد ہوں، مجھے سیریس ہونا ہے۔ زندگی میں ایک بات میری یاد رکھیے گا، سنجیدگی سے کام ضرور کریں
لیکن سنجیدہ مت ہوں. ڈو تھنگس سیریسلی ان لائف بٹ نیور بیکم سیریس. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. استاد جو ہے اس کا یہ کام ہے، کیونکہ جب تک استاد کی اور اسٹوڈنٹ کی دوستی نہیں ہوگی، جب تک ان کا آپس میں پیار نہیں ہوگا، وہ ریپو نہیں بنے گی، سیکھنے سکھانے کا عمل وہیں سے دور ہو جائے گا. وہ ماں کی کوالٹیز، وہ باپ کی شفقت، وہ سب کچھ ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے. اس کے اوپر ظاہر ہے پوری ایک ٹریننگ ہوتی ہے میری، ایک دن کی جو ٹریننگ میں دیتا ہوں کہ ایک اچھا ٹیچر ٹیچنگ ایکسلنس کے نام سے وہ کیسے بن سکتا ہے. تو میں یہاں پر تھوڑی تھوڑی چیزیں اس کے اوپر بتاؤں گا، اور آپ تمام اساتذہ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی مجھ سے اپنے کمنٹس میں شیئر کریں کہ کیا کیا چیزیں آپ کے نزدیک استاد میں ہونی چاہیے. ایک اچھے استاد کی ایک سب سے امپورٹنٹ کوالٹی اور بتاؤں، ماسٹری آف ہز سبجیکٹ. ایک ہمارے استاد تھے جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا، وہ تازہ کہیں سے پی ایچ ڈی کر آئے. اچھا، اب انہوں نے ہمارا ایک سبجیکٹ تھا، وہ بڑا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ تھا، وہ پڑھانا شروع کیا. اس سبجیکٹ کو پڑھاتے ہوئے ایک نیومیریکل وہ سولو کرا رہے تھے، ایک سوال کا جو لکھ رہے تھے وائٹ بورڈ کے اوپر، تو وہ غلط کر رہے تھے. تو اب کلاس میں اور تو کوئی بولا نہیں، تو ایک لڑکا کھڑا ہوا کہتا سر آپ یہ غلط کرا رہے ہیں. کہا نہیں میں غلط نہیں کرا رہا ہوں. کہا نہیں سر آپ غلط کرا رہے ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں، آؤ ثابت کر کے دکھاؤ. وہ گیا، اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ جو وہ لکھ رہے تھے وہ غلط تھا. اچھا، اب بجائے اس کے کہ غلطی تسلیم کرنا بہت بہادری کی بات ہے، بجائے اس کے وہ غلطی تسلیم کرتے، انہوں نے کہا آج کے بعد جو میری کلاس میں نہیں آئے گا میں اس کو ایگزام میں فیل کر دوں گا. ارے بھائی، ایسی اتھارٹی نہیں دکھائی جاتی، طاقت سے استادی نہیں کی جاتی. استاد کو اپنے علم سے، اپنی شفقت سے، اپنے جو ہے رحم سے، اپنی صلہ رحمی سے، اپنے صبر سے، اپنے دوستانے سے شاگردوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس کے برعکس ہمارے ایک اور استاد تھے، ان کی کلاس تو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. جو نہیں بھی پڑھتے تھے وہ بھی انہیں کلاس پڑھنے آ جاتے تھے، کیونکہ وہ اتنا انجوائے کراتے تھے. اتنا بورنگ سبجیکٹ تھا اور وہ اتنا انجوائے کراتے تھے کہ دل کرتا تھا یار بس بیٹھے رہو اور یہ کلاس کبھی ختم ہی نہ ہو. سو آپ بچوں کے ساتھ انگیج کرنا سیکھیں. بہت سارے طریقے ہیں. پھر آپ بچوں کی جو مائنڈ کی لینگویج ہے اس کو جانیں کہ ایک استاد کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے سامنے جو میری آڈینس بیٹھی ہے وہ کون ہے، وہ کیا دیکھتی ہے، وہ کیا سنتی ہے، وہ کیا محسوس کرتی ہے. آپ جب یہ تینوں چیزوں کو جان لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی آڈینس سے ایک ریپو بنے گی. پھر اس سے استاد کی ایک بہت عام کوالٹی، اچھے اسٹوڈنٹس سب ہوتے ہیں، برا اسٹوڈنٹ کوئی نہیں ہوتا، برا استاد ہوتا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اسٹوڈنٹ برا نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ استاد ہوتا ہے. بیکاز وہ اسٹوڈنٹ جب پہلے دن اس کلاس کے لیے آتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ کلین سلیٹ ہوتا ہے. تو استاد ہی اس کو جو سکھاتا ہے، اس کے بعد استاد کے رویے سے، استاد کے سکھانے کے انداز سے وہ اسٹوڈنٹ آہستہ آہستہ برائی کی طرف، یعنی کہ اس سبجیکٹ سے دوری کی طرف چل پڑتا ہے. سو یاد رکھیے، میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری ٹریننگ کے دوران یا میری ٹیچنگ کے دوران میرے کسی اسٹوڈنٹ کو سیکھنے کو نہیں ملا یا وہ سیکھ نہیں سکا میری بات کو، تو مسئلہ میرے اندر تھا، میرے سمجھانے میں تھا، نہ کہ اس میں. سو یہ یاد رکھیے کہ آپ ایک اچھے استاد کی حیثیت سے اگر زندگی میں کامیابی، چونکہ آپ ایک ڈیوائن پروفیشن میں ہیں، ایک اللہ کے دی ہوئی تحفے کو کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ ایک صنعت کار ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ اس میں آگے جانا چاہتے ہیں تو استاد پڑھانے کا بھی فن ہے، وہ فن سیکھیں. میں اگین یہ نہیں کہتا مجھ سے سیکھیں، جس سے مرضی سیکھیں، لیکن کسی خود اس آدمی سیکھیں جس کو خود آتا ہو یہ فن. اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اپنی ہدایت میں رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. محمد علی آپ سے اجازت چاہتا ہے. آپ جتنا اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کرتے ہیں اور اس پہ کمنٹ دیتے ہیں، میں اتنا آپ کا شکر گزار ہوتا ہوں. اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.